السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سوال: جادو، نظر بد، جادوگر لوگوں سے، سرکش لوگوں سے، شیطانوں سے، ان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے دعا۔ الجواب: سرکش شیطانوں کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے، جادوگروں سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، دشمنوں غاصبوں کی گندی نظروں سے، ناپاک ارادوں سے بچنے کے لیے دعا۔ الاستذکار کتاب کا نام ہے، 9627، حدیث 40366، مسند احمد 419-3، والسنن الکبریٰ للنسائی 237-6، حدیث 10792، والموطا امام مالک 951-2، والمعجم الکبیر للطبرانی 115-114/4، 4 جلد، جب بٹاتا ہے اس کی مطلب جلد کی ہوتی ہے، حدیث 3838، والمصنف عبد الرزاق 3511، ومسند ابی یعلا الموصلی 237-12، حدیث 6844، وعمل اليوم واللیلہ لابن سنی، حدیث 637۔ تو اتنے کتابوں سے ہم نے کوٹ کیا آپ کے لیے حدیث، تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان قلبی ہو۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلقا وبرآ وزرآ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر كل طارق إلا طارقا يترك بخير يا رحمن۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں، پانی دم کر کے پی لیں اور اس طرح پڑھ کر کے سارے وجود پر ہاتھ پھیریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یا پیر صاحب ہمیں تعویذ بنا کر دیں، تو میرے بھائی یہی تعویذ ہے نا، تعویذ کے معنی پناہ ہے، تعوذ کے معنی پناہ، تو یہی تعویذ ہے نا۔ اس سے بڑی تعویذ ہے؟ اس سے بڑی مسنون عمل ہے؟ کتنے ریفرنسز کے ساتھ ہم نے کوٹ کیا۔ بے شک 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، آپ سرکش شیاطینوں سے، چاہے جنوں میں سے چاہے انسانوں میں سے، لوگوں کے مکر و فریب سے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، جادوگر لوگوں سے انشاءاللہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ آزمائش بھی شرط ہے، آزما کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، لیکن کوئی نہیں پڑھ سکتا، بالفرض کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے کوئی اور پڑھے، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک بے بسی کے لیے، تقدیر الٹ جانے پر بے بسی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ دونوں میں اچھائی موجود ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ بے بس ہو کر نہ بیٹھو کمرے میں کہ ہاتھ پاؤں آپ نے باندھ دیے ہو، بس کائنات تنگ ہو گئے ہو، مر گئے ہو، لٹ گئے ہو، بس بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ تقدیر کے خلاف ہے، شریعت کی بھی خلاف ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، میں اس راستے سے جاتے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں پلانے کو پیسے دیتا تو وہ غصب نہ کر لیتے، میری رقم ڈوب نہ جاتا، میں پلانا کاروبار کر لیتا، ڈنگر لیتا اور اس میں میرا نقصان نہ ہوتا۔ تو اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا جو اس نے چاہا کیا۔ آپ یہ کہیں قدر اللہ،
وما شاء فعل عربی میں نہیں آتا تو قدر اللہ کی معنی اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا. وما شاء فعل اللہ نے جو بہتر سمجھا، جو بہتر کیا تو اس نے جو چاہا کیا. تو آپ اس میں یہ کاش کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں یہ شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے. کاش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بھی کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے شیطان کو رستہ دے دیا. شیطان کو پورے طریقے سے آپ نے دخل اندازی کا موقع دے دیا. تو یہ جو میں نے آپ کو حدیث پڑھی تدبیر الجانے پر بے بسی کی دعا، یہ جناب صحیح مسلم القدر باب الایمان بالقدر والاذعان لہو حدیث 2664. قدر اللہ و قدر اللہ، قدر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، قدر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بھی پڑھا سکتے ہیں. یعنی ھذا قدر اللہ یعنی تقدیر الہی تھی. اچھا، تو اس کے بعد جب پریشان حال آدمی ہو تو اپنا حال کیسے بتائے؟ آپ کوئی مصیبت میں ہے، ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے، نقصان میں ہے، تکلیف میں ہے، درد میں ہے، دکھ میں ہے، تو وہ بھی شریعت مصطفیٰ نے طریقہ بتایا ہے. اگر کوئی ناپسندیدہ آپ کے موافق کوئی عمل نہ ہو اور آپ کے خلاف ہو جائے، الٹ ہو جائے، یہ سرجت کہتے ہیں، تو تقدیر کے الٹ جانے پر پھر بے بسی کی دعا کرتے ہیں. وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے، جس طرح قدر اللہ ما شاء فعل میں نے کہا، اس میں ایک یہ بھی ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ساری تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ علی کل حال. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی حالت کیسی ہے، وہ کیسے گزر رہا ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ علی کل حال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے. تو انشاءاللہ العزیز اور جو ہے نا سوالات کے جوابات ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے مراقبات کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے، تو وہ بھی کرنا ہے. لیکن کوشش کریں کہ آپ سنت کے مطابق چلیں اور یہ کاش کا لفظ زندگی سے نکال لیں. کاش کا لفظ بالکل نکال لے، لکھنا بھی چھوڑ دے، پڑھنا بھی چھوڑ دے. الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ اپنی زبان پہ ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. والسلام علی من اتبع الہدی.